صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان اور رہنما مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے خاص طور پہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے ملتمس ہوں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے تو میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ایسا واقعہ ناظرین کہ جس نے پوری پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اور آج ہم صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا پس منظر، اس کے حالات، واقعات اور نتائج پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بات یہ ناظرین، آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اوراق تھوڑا سا پلٹتے ہیں اور دنیا کی سیاسی تاریخ کے سیاسی بصیرت سے بھرپور انتہائی عظیم ترین سیاسی معاہدے صلح حدیبیہ اور جانثاروں کی جانثاری کی اس عظیم ترین بیعت رضوان کی بات کرتے ہیں کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہیں اور شوق شہادت سے سرشار، شمع رسالت کے پروانے دیوانہ وار اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اپنا سر کٹانے اور اپنا سب کچھ لٹانے کی بیعت کر رہے ہیں۔ سرفروشی اور جانثاری کا ناظرین یہ روح پرور منظر عالم بالا کے مکی بھی دیکھ کر اس وقت وشت کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ کیا عشق ہے اور کیا فدائیت ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری کو تاریخ اسلام نے ایک نیا اور انتہائی اہم ترین موڑ لیا۔ ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کے لیے فتح کے مکمل طور پہ نئے دروازے کھول دیے، ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں انتہائی مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ اس نئے اور اہم ترین موڑ میں قرآن پاک ناظرین جب اس کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واضح طور پہ اعلان ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فتح مبین ہے، اور تاریخ اسلام میں اسے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر قریب 300 میل دور یعنی مدینہ طیبہ جا کر آباد ہو چکے، مگر کفار نے یہاں بھی انہیں آرام و سکون کی سانس نہیں لینے دیا۔ اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ جنگ و جدال کا یہ سلسلہ ناظرین مکمل طور پر جاری و ساری رہا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکے کے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے تھے۔ خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں پر یہ قدغن تھی کہ وہ حرم شریف میں نہیں آ سکتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جانثاروں اور مہاجرین مکہ کے ساتھ ہجرت کیے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ بیت اللہ ناظرین، وہ بیت اللہ جس کی بنیاد آپ علیہ
الصلاۃ والسلام کی جد امجد نے رکھی تھی، وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اسی بیت اللہ کی زیارت کی طلب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ جد امجد نے تعمیر کی، اللہ کا گھر ہے، جس اللہ کا کلمہ وہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ شدت تمنا حج دلوں میں مچل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی تمنا کو لیے اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ لہٰذا ٹھیک 1 سال کے بعد دو جہاں کے مالک کو مختار نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی معیت میں بیت اللہ کا قصد کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ پھر چشم فلک نے ناظرین وہ منظر دیکھا کہ مصطفی کہکشاں کے کم و بیش 1400 ستارے کائنات کے چاند کو اپنے جلوں میں، اپنے پروٹوکول میں مکے لے کر چلے۔ اس سال قریشیوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمان عمرہ تو نہ کر سکے مگر مقام حدیبیہ پر ٹھہرے۔ مگر ناظرین ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کی صورت میں عظیم ترین فتح حاصل کر کے لوٹے، جس سے اسلام کی ایکسپینشن اور فتح و نصرت کا وہ باب کھلا جس نے پورے جزیرہ عرب کی سیاسی ڈائنامکس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ صلح اسلام اور ہادی اسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان فتح ثابت ہوئی۔ کفار نے ان شرائط کو مان کر گویا مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا، یعنی مسلمان باقاعدہ ایک طاقت تسلیم کیے گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان حالت جنگ کی کیفیت ناظرین اختتام پذیر ہوئی اور تبلیغ اسلام کا کام اس زور و شور سے شروع ہوا اور ایسی کامیابیاں نصیب ہوئیں کہ گزشتہ 19 برسوں کی جدوجہد ایک طرف تھی اور صلح کے بعد کے 2 سال کے نتائج ایک طرف تھے۔ قبائل کے قبائل فوج در فوج مدینے کا رخ کر رہے تھے اور حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس سفر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 ستارے تھے ناظرین، 1400 ستاروں کے جلوں میں آپ تھے۔ اور ٹھیک 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا تو ستاروں کی تعداد 10,000 کے قریب ہو گئی۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اسلام میں کوئی فتح حدیبیہ سے بڑی نہیں۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ لوگوں کی عقلیں اس راز کو سمجھنے سے قاصر تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اچھا وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور ذبح کر رہے تھے تو وہ ان جانوروں کو پکڑ کر حضور کے قریب لے آتا تھا، اور جب حجام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی ان کے منہائے مبارک کو چن رہا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتا تھا۔ اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکار یاد آ گیا جو حدیبیہ کے دن اس نے کیا تھا کہ بسم اللہ شریف لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا اور محمد رسول اللہ لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و ثنا کی جس نے اس کو اسلام کی توفیق عطا کر دی۔ اور اس کے بعد ناظرین دنیا نے دیکھا کہ ہم نے خیبر بھی فتح کیا، فدق بھی، وادی قرا بھی، تیمہ بھی اور تبوک میں بھی اسلام کا پرچم ہم نے گاڑ دیا الحمدللہ۔ یہ تھی صلح حدیبیہ۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں 3 شخصیات۔ پہلی شخصیت یقیناً تاج عالم دین ہے، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ آپ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیا کمال صلح ہے صاحب، یعنی اس وقت یوں کہیے کہ جزیرہ عرب کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس تھی مکمل طور پہ تبدیل ہو کے رہ گئی۔ آئیے پہلے ذرا قرآن کی روشنی میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب آپ نے نقشہ تو پورا کھینچ دیا، ہمارے سامعین غرض و غایت پوری طرح جان چکے۔ اب ہم اس واقعے کی جب تفصیل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ مشرکین مکہ اور ان کے تمام حلیف قبائل اس بات پر متفق تھے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کا تو یہ فیصلہ تھا کہ اس نے اپنے اس نور کو مکمل کرنا ہے چاہے کتنا ہی مشرکوں کو، کافروں کو ناگوار کیوں نہ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد ایک بہت پیاری بات دنیا کو بتا دی تھی کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اب حق کے سامنے یہ جتنی رکاوٹیں ڈالنا چاہتے تھے ڈال چکے، اب یہ کبھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور یہ کبھی حملہ آور بھی نہیں ہوں گے۔
یہ بات تو آپ نے فرما دی. ہاں بے شک. اب اس کے بعد جو بات آپ نے بڑی پیاری فرمائی کہ صحابہ کرام بے چین تھے کہ اتنے مدت ہو گئی مکہ کو دیکھے ہوئے، بیت اللہ پر نظر ڈالے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب بیان کیا، جسے قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنا دیا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، ہم سر منڈا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب آپ کو یہ خواب دکھایا تو آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو مدینہ کے در و دیوار گواہی دینے لگے کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ وقت الفاظ نکلے ہیں. اب ہمارے لیے راہیں کھل رہی ہیں، اب ہم یقیناً جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے. اب اس کے بعد جب یہ قافلہ چلتا ہے جہاں بازوں کا، جہاں فروشوں کا، جہاں نثاروں کا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا. صرف یہ خوشخبری نہیں سنائی. جنید اقبال صاحب یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، آج حدیبیہ کے میدان میں جو صلح نامہ لکھا جانا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دے گا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کے الزامات لگا رہے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ کو کوئی آ کر پڑھا جاتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، آج سارے کے سارے الزامات دھل جائیں گے اور دنیا قیامت دیکھتی رہے گی کہ صفحہ ارضی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقل مند، دانا، حکیم اور کوئی انسان نہیں ہے. ایک طرف اس ایگریمنٹ کا تذکرہ بھی ہے قرآن میں، پھر کہیں جو ہے وہ بیت رضوان کی بھی یعنی محبوب کی اداؤں کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب جو لوگ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے تھے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے. صرف اتنا ہی نہیں، پھر قرآن کریم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان 1400 نفوس قدسیہ کے بارے میں جو خبر دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ہاتھ دے رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان تمام تر باتوں کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا جب ان حروف کو زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی عظمت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہوتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، ایک بات دیکھیں کتنی خاص ہے، غالباً میں اگر غلط نہیں تو حضرت سنان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب کس بات پہ اس بات سرکار جو آپ کے دل مبارک پہ اس بات پہ بیعت ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس پہ بیعت ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ فدائیت کا عالم کیا ہے. جی ہاں، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فدائیت کے اس مقام پر کھڑے ہیں جس کا منظر عروہ بن مسعود ثقفی کی زبان سے مکے والے سنتے ہیں. آپ نے ان کے جتنے سفیر آئے ان کے ساتھ آپ نے جو رویہ اختیار کیا اور انہوں نے جو منظر دیکھے، ان میں سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کی باتیں جو امام بخاری اور امام سب نے بیان کی ہیں، وہ جب تک کوئی مومن ان کو پڑھتا رہے گا اس کا دل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہوتا رہے گا کہ اس قدر جان نثاری کہ آقا علیہ السلام کا کھنگار بھی اگر زبان اقدس سے منہ سے باہر آئے تو صحابہ اس کو ہاتھوں پر لے لیں. حضور علیہ السلام وضو فرمانے لگیں تو صحابہ کی یہ کیفیت ہو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ پانی لینے کے لیے، وضو کا پانی لینے کے لیے یہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، جو حکم ملتا ہے اس کو تکمیل کے لیے، اس کو پائے انجام تک پہنچانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر آتا ہے. تو سارے یہ مناظر صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. کمال یہ ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ جو جملے ہیں وہ جملے پڑھ کے روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے،
ڈاکٹر صاحب نجاشی کا دربار دیکھا، کیسر و کسریٰ کا دربار، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے میں نے کسی کے ساتھیوں کو جو تعظیم کر، پھر وہ جو ساری گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب نے، کیا کمال انداز ہے۔ اچھا، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا جو پس منظر ہے، اس پہ ذرا آپ گفتگو کیجئے کہ اس کا جو پولیٹیکل، اس کا جو سوشل، اس کا جو ایک معاشرتی پس منظر ہے پورا، اس پہ ذرا تھوڑا نگاہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، بیعت رضوان ہے، جیسے ابھی ذکر بھی ہوا، یہ ہماری تاریخ کا، اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ قرآن مجید نے پوری ایک سورہ مبارکہ اس کے بارے میں اتار دی، سورہ فتح، جس میں اس کو 2 عنوانات دیے جن کا پروفیسر صاحب نے ذکر بھی فرمایا، فتح مبین بھی کہا اور نصر عزیز بھی کہا۔ 2 یہ ایسے جامع عنوانات ہیں جو صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے سارے ثمرات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیاد کب پڑی؟ جب غزوہ احزاب کے بعد آپ نے فرمایا یہ ان کی آخری لشکر کشی تھی، یعنی وہ ان کی آخری لشکر کشی تھی، اور جتنا کچھ عرب کے لوگ اور کفار اور ریاست مدینہ کے مخالفین، اسلام کے مخالفین کر سکتے تھے وہ کر گزرے، وہ ان کا کلائمیکس تھا۔ ٹھیک، اتنا زیادہ اب دوبارہ ان کا اکٹھا ہو کے اسلام پہ یلغال کرنا اب پاسبل نہیں رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اب ہم ان کی طرف بڑھیں گے، گویا اب آنے والا ہر سٹیپ اسلام کے غلبے اور ریاست مدینہ کی ایکسپینشن کا باعث بننا تھا۔ یہی وجہ ہے غزوہ احزاب کے بعد وہ پورا جو سینیریو تھا اس علاقے کا، وہ جو بدلا، آپ دیکھیں اس میں مرکزی حیثیت ریاست مدینہ کی ہو گئی اور مکہ کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ یعنی جتنے لوگ تھے اب ان کی توجہ کا مرکز، قبائل کی توجہ کا مرکز، ارد گرد کے جتنے مؤثر حلقے تھے ان کی توجہ کا مرکز اب مکہ والے نہیں بنے، اسلامک اسٹیٹ ہو گئی، مدینہ طیبہ۔ پہلی تبدیلی تو یہ آ گئی۔ اگلی جو بڑا بنیادی معاملہ تھا، وجہ تھا کہ آپ وسلم کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ دعوت دین حق، بالکل ٹھیک، اس کو پھیلانا تھا، بالکل ٹھیک۔ اب وہ پھیل نہیں سکتی تھی تا آنکہ مکہ المکرمہ اس کا مرکز نہ بنتا، مکہ تک بھی وہ دعوت نہ پہنچتی۔ اب مکہ کی طرف بڑھنا تو تھا، آپ وسلم کی مکہ کے حالات پر بھی نظر تھی، مکہ میں جو اہل ایمان تھے، سورہ فتح میں بتاتی ہے، ان پر بھی نظر تھی۔ ایسے لوگ بھی آپ کے علم میں تھے جو وہاں صاحبان ایمان تھے، نہ مدینے والوں کو پتہ تھا یہ سورہ فتح کی قائب مبارک، نہ مسلمانوں کو پتہ تھا، نہ کفار مکہ کو پتہ تھا، اور پریشان تھے اور خاموش تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا، حکمت عملی اختیار۔ اچھا، اب یہ سارا منظر آپ کے سامنے تھا، اب وہ کب فیصلہ کرتے؟ اب دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے 6 ہجری میں ہی فیصلہ کیوں فرمایا اور ذیقعد میں فیصلہ کیوں فرمایا؟ جی آپ عمرے کی نیت سے چلے، کیونکہ یہ حرمت کے مہینے تھے، ان مہینوں میں دوست دشمن ہر کوئی بیت اللہ آ سکتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ویری ٹرو، بہت اچھی بات ہے، پہلی امپورٹنٹ بات، بہت اچھا نقطہ۔ دوسری بات یہ ہے یہ وہ ماحول تھا مکہ میں افراتفری کا عالم تھا، وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی ان کی منزل نہیں تھی، کوئی اتحاد نہیں تھا۔ ابو سفیان کہاں تھے؟ وہ شام میں تھے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں نا، آپ کو اس پورے منظرنامے میں ابو سفیان کے نظر نہیں آتے، ہاں، اور ایمان بھی نہیں لائے تھے، ایمان بھی نہیں لائے، بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب جب آپ کا مرکزی لیڈر ہی نہ ہو تو آپ کی قوت فیصلہ کہاں ہوگی؟ بالکل ٹھیک، ایسا ہی آپ ایک ادھر جا رہا ہوگا، ایک ادھر جا رہا ہوگا، بلکہ وہ خود آپس میں ہی بٹے ہوئے تھے، کچھ کہتے تھے کہ ان پہ چڑھائی کر دو، کچھ کہتے تھے ایسا نہیں کرنا۔ ان کے اندر وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک عجیب سراسیمگی اور ایک عجیب ماحول تھا۔ ٹھیک، اچھا، اب قیادت ان کی نہیں تھی، ماحول ایسا تھا، نہ ان کے پاس مدینہ سے آنے والے لوگوں کو روکنے کا کوئی سیاسی یا دینی یا معاشرتی جواز تھا، نہ طاقت تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، آپ چلے، اور جب چلے 1400 صحابہ کرام عمرے کی نیت سے، لیکن راستے میں پہنچ کے آپ نے فرمایا کہ جنگی سامان بھی رکھ لیں احتیاط، آپ نے جنگی سامان بھی منگوا لیا۔ اچھا، جب راستہ طے کیا تو ان کو پتہ چلا مکہ والوں کو کہ یہ تو مسلمان اتنی تعداد میں آ رہے ہیں، اب ان پہ خوف کی کیفیت آ رہی ہوگی۔ انہوں نے پھر 200 سواروں کا ایک دستہ بھیجا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان کہ آپ ان کو روکیں کہ یہ آگے نہ بڑھیں۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کس طرح کے لوگ آپ لے کے جا رہے تھے۔ جس نے مذاکرات کیے سہیل بن عمر نے، ان کا بیٹا عبداللہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر لشکر میں تھے، اور عبداللہ ابن عمر اس معاہدے کے گواہوں میں شامل ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے سارے معاملات طے کرنے تھے ان کے اپنے لوگ لشکر میں شامل تھے۔ ہائے 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 ہائے، ابو جندل تو بعد میں آئے نا، ہاں وہ تو بعد میں آئے، بیڑیاں پہن کے جو عبداللہ ابن سہیل ابن عمر جو تھے وہ آپ کے ساتھ جانے والے قافلے میں شامل تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف بیٹے ہیں اور سامنے جو ہے والد ہیں۔ ٹھیک، اور جس وقت معاہدہ لکھا گیا تو جن گواہوں نے دستخط کیے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ پہنچے وہاں پہ، اب اچھا راستے میں جب ان کو پتہ چلا تو آپ نے راستہ بدل دیا، ٹھیک ہے، دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اور آپ نے وہ راستہ اختیار کیا حدیبیہ کے جا کے پہنچے جو اگر خدا نہ خواستہ جھڑپ بھی ہو جاتی،
مار کا بھی ہو جاتا تو یہ محفوظ جگہ تھی. ٹھیک, مشکل ترین راستہ تھا, مشکل ترین راستہ تھا. اس کے آگے پہاڑیاں تھیں, سنگلاخ پہاڑیاں تھیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں اہل مدینہ کا مکہ المکرمہ میں پہنچنا ہر حوالے سے اسلام کی عظمت کو ثابت کرنے کا باعث بننا ہی بننا تھا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ مقام حدیبیہ پہ آ کے, جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جی تقریباً 9 کلومیٹرز کا فاصلہ جو ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے حدود حرم میں بھی آتا ہے. سرکار علیہ السلام نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. اب وہی بات ہے, قربان جائیے, اگر سرکار علیہ السلام کی بات ہو اور سرکار علیہ السلام کے معجزات کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں. تو سراپا معجزہ جو معجزات کا ظہور فرما رہے ہیں, ذرا اس پہ کلام فرمائیے, یہ کیا حسین معجزات کا ظہور ہوا ہے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ یقینی طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک انتہائی سیاسی بصیرت اور انتہائی ماہر نفسیات ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو یہ ایک مذہبی طور پر آپ اپنے آپ کو اس عبادت سے مشرف فرمانا چاہتے تھے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ اکثر و بیشتر سر انجام دیا کرتے تھے. لیکن اس دوران جو معجزات کا ظہور ہوا ہے وہ اس لیے ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معجزات جو ظاہر ہوتے رہے وہ اس لیے ہوتے رہے کہ کوئی مرکزی حیثیت آگے والوں کی نہ سمجھے, کوئی محقق یہ نہ سمجھے کہ یہ سب بیت اللہ کا فیضان ہے, بلکہ یہ سمجھا جائے کہ خود بیت اللہ بھی میرے مصطفیٰ کا فیضان, یعنی یہ کعبے کا فیضان ہے. بات یہ بالکل ایسے ہی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے یہاں تشریف لانے تک بے شمار معجزات کا ظہور ہوا. ان میں سے چند ایک عرض کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس سفر کے دوران ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارا آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں شاید اس کا بھی حل ہے. بتائیے. جس طرح حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لوگ جاتے تو وہاں بہشتی دروازہ ہے, تو کچھ لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں. تو یہ صلح حدیبیہ اس سوال کا ایک جواب بھی ہے. اچھا, وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. دلائل النبوت کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنیت المرار کا ذکر کیا ہے, اور طبقات ابن سعد کے اندر امام محمد بن سعد نے ذات الحنزل کا ذکر کیا. یہ دو قریب وادیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, آپ رکے, آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ سنیت المرار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حیثیت وہی جانو جو بنی اسرائیل کے لیے باب حطہ کی تھی کہ لوگوں کو حکم تھا کہ یہاں پر تم استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ, جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا, اور میں مصطفیٰ ایک دروازہ نہیں رکھ رہا بلکہ پوری وادی کو جنتی وادی قرار دے رہا. سبحان اللہ. اور جو بھی یہاں سے گزرے گا حطہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے اور سبھی اللہ کے در کی طرف جا رہے ہیں, جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں اس کی مغفرت ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ لوگ تو ایک دروازے پہ معترض ہیں, یہاں پوری وادیاں حضور نے بہشتی وادیاں بنا دی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر تو یہاں کچھ کنویں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نہیں واقعہ ہوا, یہاں پہ کئی واقعات ہوئے. چونکہ 19-20 دن تک یہ 1400 افراد مقیم رہے تو اس لیے کنووں کے پانی جو تھے وہ ختم ہو جاتے, تو بار بار حضور سے ریکویسٹ کرنا پڑتی. اور میرے آقا نے کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کیا. جب زمین اپنا پانی دینے سے انکار کر دیتی, میرے حضور علیہ السلام کا کرم ہوتا, اس زمین سے بھی پانی مل جاتا, اور جب چاہتے تو آپ کی انگلیوں سے میں جاری ہوتا. جب تشریف لائے ہیں تو یہاں پر پہلے عرض کیا کہ حضور پانی ختم ہو گیا کنویں کا, تو آپ نے ایک تیر عطا کیا ایک صحابی کو, فرمایا اس کے اندر اترو کنویں کے اور زمین کے اندر بس گاڑ دو. جیسے ہی انہوں نے گاڑا اور باہر نکلے تو اسی وقت اس تیر والے مقام سے ایک پانی کا بہت بڑا چشمہ ہوا. یعنی وہ زمین بھی تیر مصطفیٰ کو جانتی تھی. بالکل درست فرمایا. جس طرح سرکار علیہ السلام کے ناقہ جو ہے اس زمین کو جانتی, اور وہ اسی طرح گئی مدینہ منورہ میں بھی گئی. تو اب یہاں پر یہ ہوا مسئلہ, ایک تو اس طرح پانی دیا, پھر ایک اور صورت دوبارہ پیدا ہوئی. حضور سے پھر عرض کیا گیا حضور یہاں پر پانی نہیں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, وضو فرمایا, اور ایک اور کنواں تھا یہ, اس کنویں کے منڈیر پر آپ تشریف فرما ہوئے, اپنے منہ میں پانی داخل کیا, اور اس کے بعد وہ کلی اس کنویں کے اندر فرما دی, اور جیسے ہی اس کے اندر آپ نے کلی داخل فرمائی اس سے بھی چشمہ ابل پڑا. سبحان اللہ. اور وہ پانی اتنا شیریں اور میٹھا. اور اس کے بعد پھر ایک اور موقع آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور علیہ السلام سے پھر عرض کیا گیا حضور پانی نہیں ہے, چونکہ یہ عرب کا ماحول تھا اور اس وقت شدید گرمی تھی تو پانی کی بار بار طلب ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا؟ حضور جہاں پہنچ گئے یہاں پر تو اب کوئی کنواں
بھی نہیں ہے. فرمایا ہم کنویں کے محتاج تھوڑے ہی ہیں, کٹورا ہے, ہم کنویں سے محتاج تھوڑے, کنویں کے بغیر بھی پانی عطا کر سکتے. فرمایا کچھ بھی ہے تو لے آؤ. ایک آپ کی خدمت میں کٹورا, ایک پیالہ پیش کیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا دست مبارک رکھا تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ بعد میں اس حدیث کو بڑی شرح و بس کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے, اور جب ان جملوں پہ پہنچتے تھے نا تو اس سے پہلے ایک جملہ اپنا کوڈ کرتے تھے. آپ سے پوچھا جاتا حضور وہاں پر لوگ کتنے تھے جو پانی پینے والے تھے, آپ پہلے یہ جملہ بولتے وہاں اگر ہم 1 لاکھ بھی ہو جاتے نا تو پانی ہمیں کفایت کرتا, لیکن ہم تھے وہاں 1400. اللہ, ایک اور بھی تو معجزہ ہے نا کہ جب واپسی جب اس لشکر کی ہو رہی تھی, اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن چونکہ معجزے کی بات ہے تو جس وقت بھوک پیاس کی شدت تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا, یہ طے ہو رہا تھا کہ اونٹ ذبح کر دیا تھا. عمر فاروق نے جو بات کی, وہ صحابہ اکرام نے وہاں پر جو ہے وہ یہ طے کیا کہ ہم جو 70 اونٹ لائے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو ان میں سے کچھ ذبح کر لیں, کچھ سواریاں. تو اب بلکہ انہوں نے یہ جملے بولے کہ ہم گوشت کھائیں اور ان کی چربی کے ساتھ اپنے بال جو ہے وہ درست کریں, سفر کی وجہ سے ہٹے پڑے ہیں. تو جب حضور سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا بھی کر لو, لیکن اب یہاں سمجھنے والے بھی تو موجود ہے, فیض لینے والے بھی تو فاروق اعظم کا تصور آ گیا نا, فیض بھی تو لینے کی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے نا اپنے اندر اسپرٹ. تو پھر یہ خام ہر جگہ پہ تو نہیں دیا جاتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ فیض لینے کے لیے حاضر ہوئے. حضور اگر اس طرح کریں گے تو یہ جانور ہمارے کم پڑتے جائیں گے, ایک اور کام نہ کرے. فرمایا بتاؤ کیا؟ عرض کی حضور میں یہ چاہتا ہوں, یہ یقین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان پر حضرت عمر فاروق کو, اور اسی یقین کی بنا پہ آپ عرض کر رہے ہیں حضور ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا بچا ہے, آپ نے اگر اس طرح کھلانا ہے تو اس پہ کرم کریں, یہ تھوڑا کھانا بھی ہمیں کفایت کرتا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے یہ ختم شریف, یہ ختم شریف ہے, اور یہ آپ نے سامنے کھانا رکھا وہ ایک دسترخوان کے اوپر, آپ نے اس پہ دعائے رحمت فرمائی اور پھر فرمایا آؤ لے جاؤ. صحابہ آتے گئے, کھاتے گئے, ان کے ساتھ جو میزبان تھا جس کے اندر وہ کھانا رکھا کرتے تھے اس کو بھی بھرتے گئے, اور 1400 آتے گئے. آخر 1400 تھے, جگہ تھوڑی تھی تو آتے آتے جاتے جاتے ٹائم لگ گیا. تو جب آخری فارغ ہو رہے تو پہلے والوں کو پھر بھوک لگ رہی, دوبارہ پھر آ رہے, بار بار کھائے جا رہے, اور اس کھانے کے اندر کمال یہ ہے کہ اس کے بعد اپنے ساتھ جو وہ اپنا لے کے بھی گئے, محفوظ کر کے بھی گئے. ایک اور بھی میں اشارتاً عرض کروں, وقت کی مجھے اگر اجازت ہو تو میں کالر کو لے لوں, یا چلیں آپ فرمائیے, آپ بات مکمل کیجئے. ایک اور صحابی تھے, جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا حضور علیہ السلام کے پانی دینے کا, زیاد بن حارثہ سودائی, انہوں نے عرض کیا حضور ہم جہاں رہتے ہیں نا, پہلے تو ہم تھے, ہمارا جو ایک کنواں تھا اس کنویں کے اندر سردیوں میں پانی ٹھیک رہتا تھا, گرمیوں میں کم ہو جاتا تھا. تو اب یہ ہے کہ ہم وہاں مسلمانوں کے ہمارے اطراف میں دشمن ہے, باقی کنویں ہمارے کفایت نہیں کرتے, آپ کوئی کرم فرمائیں اس پہ. آپ نے انہوں نے چلو کنکریاں لے کے آؤ, وہ 7 کنکریاں لائے, حضور نے اس پہ دم فرمایا, اور دم فرما کے فرمایا جاؤ اس کے اندر ڈال دینا. وہ کہتے ہیں ہم نے جب جا کے وہ کنکریاں ڈالی اپنے کنویں میں, اس کے بعد فرما رہے کئی سالوں کے بعد, وہ فرماتے جب سے وہ ڈالی ہے تب تک ہم جتنا مرضی گرمیوں میں پانی نکالے ہمیں کبھی زمین کی نچلی والی تہ نظر نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے نا کھانے والی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, ایگزیکٹلی یہی سچویشن, بلکہ مجھے تو اس واقعے کا پورا ایک ریپلیکا نظر آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ, 30,000 صحابہ, ایگزیکٹلی یہی مشورہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ایگزیکٹلی سارا معاملہ ہوا. احمد پور شرکیہ سے ہمارے ساتھ میاں محمد اسلم صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ جناب؟ شکر خود الحمدللہ, آپ کے سامنے ہوں, آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان ہے. کہ چھوٹا سوال ہے جناب. جناب فرمائیے. سوال یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا فری کین کی طرف سے, اس پر کس کس نے دستخط کیے تھے جی, یہ معلوم کرنا تھا. بالکل آپ کو بتاتے ہیں, فریقین کا بھی بتائیں گے, اور اس معاہدے پہ بھی ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں. تو بڑا اہم ترین معاہدہ ہے جناب, ہمارے ساتھ رہیے. جب تذکرہ ہے معاہدے کا اور بات معاہدے کی ہو رہی ہے تو پھر معاہدہ کرنے والے جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بارگاہ میں مل کے آپ اور ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آپ وہاں درود پیش کیجئے, ہم یہاں موجود ہیں, اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو بڑا ہی خوبصورت ایک عشق کا واقعہ ہے ناظرین. سفیر مصطفیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروفیسر صاحب سے سنیں گے کہ جہاں کعبے کا کعبہ نہ ہو پھر وہاں کعبے کا طواف جو ہے وہ عاشق کیا نہیں کرتے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور موضوع بڑا کمال ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگر آپ ادھر ادھر تھے تو فوراً ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے خاص طور پہ جو پولیٹیکل سائنس کے بچے ہیں یا طلباء ہیں وہ ضرور بیٹھ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آج کے دور میں ہو کیا رہا ہے، اور اس دور میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے نام پہ، اور جو بیعت رضوان ہوئی تھی، جان نثاروں نے جو بیعت کی تھی سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ لوٹانے کی، وہ بیعت کیا تھی. اچھا اب پروفیسر صاحب وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اگر یہ اس پورے واقعے کے اندر چند ایک جو عشق کے واقعات ایسے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ضرب المثل ہیں، خاص طور پہ جو سفیر مصطفیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتائیے ذرا. سوال کا جواب کیا بات ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر بدیل بن ورقا مشرکین کا نمائندہ بن کر آیا، اس کو نہیں مانا. انہوں نے احابیش کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا، وہ مطمئن نہیں کر سکا. دیکھ آیا، اس نے آ کر بتایا کہ اونٹوں کی کوہانوں کو کٹ لگ چکے ہیں، قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلادے موجود ہیں. پھر بھی مشرکین مکہ یہ کہہ کر کہ تم سیاست نہیں جانتے، خاموش ہو جاؤ، بدو تمہیں کیا معلوم. پھر جب عروہ بن مسعود ثقفی کو وہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے، لیکن جب وہاں گئے ہیں تو آپ نے جو بات کہی نا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب عروہ بن مسعود ثقفی جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ بات کے دوران آپ کے سامنے جب یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر آپ عربوں کے خلاف ہو رہے ہیں، مکے والوں کو ناراض کر رہے ہیں، وقت آنے پر یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جوش ایمانی کیسے فرمانے لگے، او لات کے غلیظ چیتڑے کو چومنے والے تو نے کہا کیا ہم ان کو چھوڑ جائیں گے؟ ہم ان کے دائیں بائیں آپ پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح جب وہ بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک تک لے جاتا، لحیہ مبارک تک لے جاتا، تو مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر لگا کر کہا کہ ہاتھ کو پرے رکھو، یہ ہاتھ نہ آنے پائے. ان دونوں نے اس کو حیران کر دیا. پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے بتایا کہ یہ تو ایسے عشاق میں نے دنیا میں نہیں دیکھے. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو سفیر بھیجا، اللہ اکبر، ایک تو شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کی، اور دوسرا پہلو ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت عثمان کو جو شرف عطا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اس سے آگاہ ہونے والا کوئی بھی مومن کہلانے والا قیامت تک ان کے بارے میں کوئی برا خیال بھی ذہن کے کسی گوشے میں نہیں لا سکے. سر جب صلح حدیبیہ بیان ہوگی، جب سفیروں کی بات ہوگی، تب تک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی طرح سے چمکتے رہیں گے. لیکن ایک بات اس میں ذرا سا وہ بھی فرمائیے کہ پہلے تو سرکار علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا تھا نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مشورہ دیا کہ ان کے قبیلے کے لوگ وہاں موجود ہیں اور ان کا احترام کریں گے مکے والے. اب جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو مکے والے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات لاتے ہیں کہ عثمان تم آ گئے ہو،
تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں تم طواف کر لو۔ ٹھیک۔ اس موقع پر وہ بات جو آپ نے کہی، عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کعبے کا کعبہ نہ ہو، اللہ، میں ان کے بغیر، آقا علیہ السلام کے بغیر میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، اس بات کو تم ذہن سے نکال دو۔ اور اس کے بعد جب مشرکین مکہ نے چند مصلحتوں کے تحت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں روکا تو یہ خبر مشہور ہو کر حدیبیہ میں صحابہ تک پہنچ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو مومنین کے سامنے جس انداز میں اجاگر کیا۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی 18 سالہ کمائی کو داؤ پر لگا دیا کہ فرمایا کہ آؤ میرے عثمان کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم ان پر اپنی جانیں نچھاور کر دو۔ یہ ان میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے، تمام صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہماری جانیں عثمان کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہاں پر دوسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے عثمان رضی اللہ عنہ کی خاطر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ، اب جن کے لیے بیعت کر رہے ہیں ان سے اللہ راضی ہو رہا ہے، تو جن کی خاطر بیعت کی جا رہی ہے ان کا درجہ اللہ کے ہاں۔ سبحان اللہ۔ اور کمال یہ دیکھیں، یہ شرف بھی پوری تاریخ اسلامی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام کے صدقے ملا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اور پھر اپنا ہی دست مبارک رکھا۔ یہی چیز میں آگے عرض کر رہا ہوں تیسرے نمبر پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاطر بیعت لیتے ہوئے جب سب صحابہ سے بیعت لے چکے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا ہے میرے صحابہ دیکھ لو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ میرے عثمان کی طرف ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اودے ہاتھ نو اللہ اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وق آکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فوق ایدیہم اس موقع پر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس ہاتھ نے قرآن کو جمع کر کے جامع القرآن بننا تھا۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اب یہاں پہ یہ اب موقع وہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ دستاویز جو ہے باقاعدہ مرتب کی جا رہی ہیں، اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ظاہر ہے وہ قریش مکہ کی طرف سے آئے۔ ایک تو یہ کہ بنیادی طور پہ بظاہر وہ دستاویز جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھی، جو ایک نیکڈ آئی جو دیکھ رہی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ فتح مبین ثابت ہوئی۔ اور دوسرا جو فریقین اس میں شامل تھے، گواہ کے طور پہ جو سوال آیا اس کو بھی ذرا ساتھ ساتھ ایڈریس کر لیجئے گا، تو ذرا بتائیے۔ بسم اللہ۔ جی بالکل، پہلے تو گواہوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جب یہ لکھا گیا سیدنا علی مرتضیٰ نے لکھا اور اس پر مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق اس کے گواہ تھے، عمر فاروق اس کے گواہ تھے، اور اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص اس کے گواہ تھے، ابو عبیدہ ابن جراح اس کے گواہ تھے، اور معاہدہ کرنے والے قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر کے بیٹے عبداللہ اس کے گواہ تھے، اور ان کی طرف سے مکرز ابن حفص کا نام ملتا ہے اور کچھ اور نام آتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سے وہاں تشریف لے گئے، سوری ٹو کٹ، سہیل بن عمر اور سرکار علیہ السلام کے درمیان بیسک ایگریمنٹ تو مذاکرات تو ظاہر ہے بالکل ٹھیک وہی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی طرف سے سہیل بن عمر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہویتب بھی تھے اور مکرز بھی تھے۔ جی فرمائیے۔ تو اب جس وقت یہ معاہدہ، پہلی بات تو یہ کہ وہ معاہدے پہ تیار شروع میں نہیں تھے اہل قریش، یعنی ظاہر ہے انہوں نے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا اور دوسرے معاملات کیے، تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم جنگ کریں۔ اچھا، جس وقت ایک افواہ پھیلی، یہ اللہ کی طرف سے ایک امر تھا سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے، اور بیعت ہوئی، بیعت رضوان، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور وہ مذاکرات پہ آ گئے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب بار بار جو سفیر آ جا رہے تھے تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی نفسیاتی شکست تھی۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ
اللہ تمہارے لیے اس کو ایک نشانی بنا دے اور تمہارے لیے وہ راستہ کھول دے جو منزل تک جاتا ہے، اور وہ سبحان صلح حدیبیہ کا اللہ. آپ نے مولا کائنات کا عشق بھی ضرور بیان کرنا ہے کہ میں نام نہیں کاٹوں گا، سبحان اللہ، دستاویز کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب یہ جب سارے معاملات ہو گئے تو اب وہ مذاکرات پہ آ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ایک غلبہ اور حکمت کی کامیابی تھی کہ جنگ ٹل گئی. یعنی باوجود اس کے کہ اچھا یہ جتنی بیعت رضوان اس میں ہمارے لیے کوئی نقطہ بھی ہے کہ سفیر کی عظمت کیا ہوتی ہے. واہ واہ سبحان سفیر اللہ. کا وقار کیا ہے اور ریاست کو اپنے سفیر کے لیے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے یہ موجودہ دور میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اب پوری دنیا میں سفراء کا انٹرنیشنل لا کے تحت کتنا احترام کیا جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر سفیر کے مقام کو کوئی ہرٹ کرے تو اس کے لیے ریاست کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. حالانکہ آپ سفر میں ہیں، بہت اچھی بات، حالانکہ آپ ریاست کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، ریاست سے باہر ہیں. اچھا اب جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شرائط طے فرما رہے تھے، اور ان کی ساری باتوں کو ان کے منشا کے مطابق ظاہراً ایسے لگتا تھا کہ آپ طے کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ کہ صحابہ کرام بھی اس سے ایک طرح کی پریشانی کی کیفیت میں جا رہے تھے. یہ کس طرح کا معاہدہ اور اس میں ہم کہیں کھو تو نہیں رہے سب کچھ. یعنی میں اگر اس کو اس طرح سے پولیٹیکل ٹرم میں اگر یوز کروں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوں گا کہ ایک ٹرم ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے ریٹریٹ کرنا. ایکچولی لوگ اس کو سرنڈر کرنا سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے. وہ حکمت عملی یہ ہے کہ کچھ بیک فٹ پہ چلے جاؤ اور سے کریے پھر فل فورس کے ساتھ. دیکھیں اگر آپ غور کریں تو اس معاہدے میں بیک فٹ پہ جانے والی بھی کوئی بات نہیں تھی. واہ 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 کیا اچھی بات. اب میں عرض کرتا ہوں 10 شکیں، اب کسی شک کو اٹھا کے دیکھیں، بتائیے مجھے بتائیں کس شک سے ریاست مدینہ پیچھے ہٹی. وہ ہٹے ہیں پیچھے، آپ تو پیچھے نہیں ہٹے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جس وقت اچھا اب جب شروع ہوا جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا یہ رحمان الرحیم کو تو ہم نہیں جانتے، بسم اللہم لکھو. جی آپ نے فرمایا یہ لکھ دو. پھر محمد رسول اللہ، اس نے کہا ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک سپیس کریٹ کر رہے تھے کہ اسلام کا مستقبل آگے بڑھنا ہے. اچھا اب جس وقت معاہدہ طے پایا اس کی جو شرائط تھیں، ان شرائط کو جب آپ دیکھتے ہیں، پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب جب 10 سال تک جنگ کو روک دیا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اہل مکہ کے سامنے تو کوئی ہدف ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. شکست خوردہ لوگ تھے، اپنے مسائل اور اپنے جھگڑوں میں الجھے ہوئے. جو اسلامی ریاست تھی مدینہ کی اس کے سامنے تو بڑا واضح ہدف تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اس پورے خطے میں اب مرکزیت ریاست مدینہ کو مل گئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کو اپنی پالیسی کو کیری آن کرنے کے لیے 10 سال کا وقت مل گیا. یہ بہت بڑا وقت تھا. اچھا اس کے بعد اگلا کیا ہوا کہ جو مسلمان ہیں آئندہ ہم ایسے کریں گے کہ اگر حج اور عمرہ یا تجارت کے لیے مکہ آتے ہیں تو ہم روکیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگ اگر گزرتے ہیں تو آپ نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ تھا اگر قریش سے کوئی فرد ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے تو واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا کوئی بندہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ. اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے لیے کنواں کھود رہے ہیں. دیکھیں نا اسی کو دیکھ لیں، آگے کچھ بھی نہ کریں، اسی کو کر لیں کہ جو مکہ سے آئے گا مدینہ سے واپس نہیں جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک بھی ایسی مثال نہیں تھی. آپ دیکھیں ان کی عقل پہ کیسے پردے پڑ گئے. ایک بھی ایسی مثال نہیں تھی مدینہ جانے والے میں سے کسی نے حضور کا ساتھ چھوڑا ہو. ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی بھی ہم ان کو واپس نہ جانے کا کہہ کے حضور کے سفیروں کو اپنے پاس ٹھہرا رہے ہیں. کیا بات ہے. ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی. اچھا اسی ریلیونس میں ابو جندل رضی اللہ عنہ ابھی یہ لکھا جا رہا تھا، ابھی یہ انیکٹ نہیں ہوا تھا. دیکھیں نا ہوتا یہ ہے ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے پھر اس کے اوپر کنسنسس ہوتی ہے، گواہ 10 سبق کرتے ہیں پھر انفورس ہوتا ہے نا. اسی دوران ابو جندل جو بیٹے تھے سہیل ابن عمر کے وہ آگے بیڑیاں پہنے ہوئے. جب وہ آئے تو اس نے کہا جی ان کو واپس کرو. آپ نے ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ابھی تو اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. اس نے کہا نہیں زبانی تو طے ہو گیا نا. آپ نے پھر ابو جندل کو فرمایا تم چلے جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھیں کتنے مشکل سے آیا ہوں، انتہائی تشدد اور اتنے عرصے سال سے میں ان کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کروں، پھر مجھے وہاں بھیج رہے ہیں. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور جنید صاحب اس جملے میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے. آپ نے فرمایا ابو جندل تم واپس چلے جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے اور جو وہاں تیرے ساتھ دوسرے مظلوم ہے سب کے لیے راستہ پیدا کرے. کیا بات. دیکھیں بات یہ ہے مسلم اسٹیٹ جب کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے اس کے اندر بنیادی ایک لائن ہمیں کبھی نہیں بولنی چاہیے. ٹھیک. وہ جس ویژن پہ کرتی ہے ایمان اس ویژن کا ایک حصہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہوئی جو اس شک کے اندر کہ اسی مطلب ایگریمنٹ کی کلو یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے وہ اگر ہم جا رہے ہیں نا. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ
اس معاہدے کے خلاف ساتھ نہیں دینا. اور چند باتیں میں جلدی جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہ تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے مل جائے, اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں اور اب پھر نیکسٹ واپس آئیں, اور دونوں فریقوں کے جو رسپانسبلٹیز ہوں گی اور جو رائٹس ہوں گے وہ ایکول ہوں گے. بالکل ٹھیک بات, آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک پوسٹ ایگریمنٹ واقعہ ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ بھی ذرا آپ نے بیان کرنا ہے. اور آخر میں جو اس کے اثرات ظاہر ہے پورے عرب پہ مرتب ہوئے ہیں اس کے بارے میں ذرا گفتگو کیجئے کہ اس کے نتائج کیا نکلے. جی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ قبل از وقت اسلام قبول فرما چکے ہیں, اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں, اور خود کو پتہ نہیں کس حالت میں وہ لے کے, وہ 14-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس میں خود کو گھسیٹتے ہوئے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس سے پہلے کوشش کرتے چھوٹنے کی تو چھوٹ کے مدینہ منورہ جا سکتے تھے, لیکن وہ آئے اس موقع پر تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اہل مکہ کے دل ابھی بھی نرم نہیں ہوئے, اسی طرح سختیاں کر رہے ہیں جس طرح پہلے کیا کرتے تھے, اور مسلمان اب بھی ویسے برداشت کر رہے ہیں جس طرح پہلے. یعنی بتا دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا, حضرت ابو بصیر کے حوالے سے جب یہ بات ہوئی تو وہ شرائط میں سے جو ہمارا بندہ جائے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. جب یہ وہاں پہنچے تو پیچھے سے انہوں نے 2 بندے بھیجے ان کو لینے کے لیے, تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو حضور نے واپس کیا. انہوں نے کہا ادھر بھیج رہے ہیں جو پھر مجھے ماریں گے, سختیاں کریں گے. فرمایا کوئی بات نہیں, آپ چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ بنائے گا, ابھی رستہ بنائے گا. جب یہ گئے تو راستے میں پھر وہ بالاختصار عرض کرتا ہوں کہ وہاں ایک کو آپ نے قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کے خود دامن مصطفیٰ میں پناہ لینے کے لیے آ گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی دیکھو ہم نے تو تمہیں دے دیا تھا, اب تم جانو, تمہارا کام جانے, مدینہ سے باہر ہم کس چیز کے ذمہ دار ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر اب یہاں پہ یہ سیاسی اثرات دیکھیے, یہ ہوئے کہ 2 روٹ تھے مکہ سے شام کی طرف تجارت کرنے کے. ایک جو تھا وہ ساحل سمندر کے ساتھ تھا اور ایک مدینہ منورہ سے ہو کے گزرتا تھا. اب ادھر براہ راست حضور تشریف فرما ہے تو دوسرے رستے پہ ابو بصیر جا کے بیٹھ گئے. اب یہ ہے کہ ان کو نظر آئے ہماری تو شاہرگ پکڑی گئی, ہمارے تو تجارت مکمل طور پہ بند ہو گئی, نہ ہم مدینہ کی طرف سے جا سکتے ہیں نہ ساحل سمندر کی طرف سے. تو اب وہ مجبور ہو گئے خود اس کو ختم کرنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں اب اس کے اثرات کی طرف. اس کے اثرات میں تو سب سے بڑا اثر اور نتیجہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس صلح کے بعد اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, آپ کے لیے ہم نے واضح فتح کر دی. سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی. اب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی, جنید صاحب اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ بہت سے, اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو فوجوں کی بہت زیادہ فتوحات کی ہوئی, بعد میں جو کم سینس لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ٹیبل ٹاک میں جا کے وہ ہار دی ہوئی. ٹھیک, یعنی جب آپ کو اس صلح کی گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ان شخصیات کا انتخاب کریں جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوں, اور اس نشست کے اندر, میٹنگ کے اندر آپ اپنی قوم کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں, میکسیمم اس کے لیے مفادات حاصل کرنے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹریٹجی دیکھیے وہ یہ تھی کہ یہ آئے ہیں, یہ ساری شرائط تو وہ پیش کر رہے ہیں, اللہ اکبر, یہ ساری شرائط اہل مکہ کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک شرط رکھی, صرف ایک, اور میں سمجھتا ہوں اسی ایک شرط کے اندر ہی آپ نے تمام شرائط کو بلڈوز کر دیا. اور وہ یہ شرط حضور نے رکھی تھی کہ ہمارے اور تمہارے ہاں آنے جانے میں اب کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. آنے جانے میں کیوں؟ حضور علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری کاز, میرا مشن اور میرے تربیت یافتہ لوگ ان میں لاکھوں بار بھی جائیں گے تو ان کے اثرات لے کے نہیں آئیں گے, اپنے اثرات دے کر. اور یہی دیکھیں نا وہ جو جوک در جوک لوگ آنا شروع ہوئے, کتنی ایکسپینشن تیزی سے شروع ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو تیزی سے مکہ کے اندر تبلیغ اسلام شروع ہوئی ہے, یہ بس حضور کی ایک ہی شرط تھی اور ان کی باقی تمام شرائط کو بلڈوز کر دیا. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد اپنی ہی شرائط وہ لوگ جنہوں نے خود دی تھی ان کو توڑنے یا اس کو ختم کرنے پہ مجبور ہوئے. بنو خزاع مطلب اسی وقت ویری نیکسٹ, مطلب ایگریمنٹ کی ویری نیکسٹ بنو خزاع کا حملہ انہوں نے خود یہ شرط توڑ دی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو خود جا کے پھر اس کو تسلیم کیا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے. اس کے ساتھ دیکھیے وہ ابو بصیر والے واقعے کی بنا پر آنا جانا وہ ختم کروایا. اور آخری بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی نتائج کے طور پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا نتیجہ نہیں بھولنا چاہیے. آج چند کتابیں پڑھ کے کسی نہ کسی کا نام لے کر زبان دراز لوگ بڑی دشنام ترازیاں کرتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعلان کر دیا ہے لقد رضی
اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی رضا عارضی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنا لا تبدیل لکلمات اللہ اپنے فیصلے بھی نہیں بدلتا. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر اگر کوئی کسی اور کی محبت لے کر ان پہ دشنام ترازی کرے تو اپنے ایمان کا علاج کروائے، چونکہ ان سے تو اللہ راضی ہو چکا. اب تمہاری سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، عشق عجیب عجیب رنگ آپ دیکھیے آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ نظر آئیں گے. کہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے جو کعبے کے بغیر جو کعبے کا طواف کرتے نہیں ہیں. کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے اپنی اسی سنت کو وہاں زندہ کر رہے ہیں کہ جو دار ارقم میں آپ نے اختیار کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ ہیں تو آئیے نکلتے ہیں. وہی ایگریشن، وہ جو شدت اور حدت عشق کی اس میں نظر آتی ہے، ان میں نظر آتی ہے. وہی شدت اور حدت صحابہ پہ نظر آتی ہے کہ ہم کمپرومائزنگ کیوں ہو رہے ہیں. نہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دیکھ رہی تھی. وہی شدت اور حدت عشق کی مولا کائنات میں نظر آتی ہے کہ نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے سرکار علیہ السلام کا نام نہیں کاٹوں گا. ناظرین کرام، یہ مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ آج ہم بہت زیادہ معذرت خانہ رویہ جو انٹرنیشنلی اختیار کرتے ہیں، آج ہم جو یہود و نصارہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے تھے ناظرین، وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ تو بس وہ بات کرتے تھے جو سرکار علیہ السلام چاہتے تھے اور سرکار علیہ السلام کا اللہ چاہتا تھا. آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر کچھ کریں نہ کریں تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کریں، اس پیڈسٹل پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ جہاں یہودی پروڈکٹس کو اور تمام اسرائیلی پروڈکٹس کو اپنے گھروں سے نکالیں، صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو اپنے گھروں میں لائیں، ریونیو جنریٹ کر کے ان کے ہاتھوں میں نہ دیں کہ جو اسلحے کی شکل میں متشکل ہو کے ہمارے خلاف استعمال ہو اور وہ ہمارا ہی خون بہائیں. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. دشمن کے شر سے حفاظت کا آپ وظیفہ بتاتے ہیں. روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الہمزہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے انسان اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرم کا قول مبارک ہے کہ پاک دامنی کا ثمرہ ضیافت، دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ صحابی اور بیت رضوان کا پس منظر، حالات و واقعات اور نتائج کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ اگر فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ ببانگ دوہل نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و